اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجموعہ رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 100 سے آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 202 سے گزارش کرتا ہوں، جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے حالات تھے ان کے پیش نظر اپنی اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام صاحب نے اپنے زمانہ میں اپنے زمانہ کے علماء اور ان کے طریق جدل اور لوگوں کے فطور اعتقاد پر وغیرہ کی نسبت بعض ایسے امور تحریر فرمائے ہیں جو اس زمانہ کے حالات سے مشابہ ہیں اور یا باندھے کے تغیر ان کے منطبق ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایسے مقامات پر حواشی لکھے ہیں کہ جن میں بتایا ہے کہ یہ امور اس زمانہ کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں۔ امام صاحب کے حالات سے جو اس کتاب کے اندر درج ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ابتدائی علم فلسفہ میں سخت سے سخت مضر پہنچی تھی، جو کہ انہوں نے ان کی اس حالت کو نہایت خطرناک ہو گئی تھی اس وقت، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کی مشکلات آسان کر دی اور ان کو ایسی ہدایت بخشی کہ وہ باعث ہدایت خلقت ہوئے اور قبولیت عام نے ان کو امام حجت الاسلام بنا دیا اور اس لقب سے پکارا گیا۔ چونکہ امام صاحب فلسفہ اور اس کے مہلک اثر کا ذاتی تجربہ حاصل کر چکے تھے، اس لیے جہاں تک ان کے لیے ان کے بس میں تھا انہوں نے مسلمانوں کو اس کی آفات سے ڈرایا اور تردد فلسفہ میں اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد قرار دیا اور جوش درجہ غلو تک پہنچ گیا تھا، اور کیوں کر نہ پہنچتا جبکہ فلسفہ کے زہریلے اثر سے امام صاحب سے جید علماء کے خیالات اور مذہب بھی محفوظ نہ رہ سکے، تو عوام الناس کی نسبت کیا کیا اندیشے تھے جو نہیں ہو سکتے تھے۔ ایسے شخص کے دل میں جو محبت اسلام کے سے سرشار تھے اور سرشار ہو اور خدمت اسلام کو اعلیٰ ترین عبادت سمجھتا ہو، فلسفہ کی طرف سے کیا کیا بغض اور بدگمانیاں تھیں جو پیدا نہیں ہو سکتی تھیں۔ خلفائے عباسیہ کا دور حکومت تھا، لوگوں کی طبیعتیں فلسفہ اور حکمت کے ذوق و شوق سے لبریز تھیں اور لبریز ہو رہی تھیں، اور اس زمانہ کی مجالس میں اور مجالس علمی اور عمراء کی صحبتوں میں بھی حکمت و فلسفہ کے چرچے رہتے تھے۔ غرضے کے زمانہ کا عام میلان شیوع اور حکمت فلسفہ کی طرف معلوم ہوتا تھا۔ امام صاحب جو خود اپنے نفس پر علوم حکمیہ کے بدنیا نتائج اور ان کے ملحدانہ اثر محسوس کر چکے تھے، اور اس حالت زمانہ کو دیکھ کر نہایت سراسیمی ہوئی، اور آخر انہوں نے بلا خیال اس بات کا جس عظیم الشان مہم کو وہ اٹھتے ہیں وہ ایک جریدہ شخص کا کام نہیں ہے، تردید فلسفہ کا بیڑا اٹھانا، اور اٹھایا اور صرف قرآن مجید کی قوت پر بھروسہ کیا
بھروسہ کر کے تمام علمی دنیا سے جنگ کیا، اور امام صاحب نے اہل اسلام کے دلوں کو فلسفہ سے بیزار کیا۔ بیزار کرنے کے لیے اور اس کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے صرف ان مسائل کی تردید کافی نہیں تھی، کافی نہ سمجھی جو اعلانیہ اسلام کے برخلاف تھے، بلکہ انہوں نے کوئی پہلو جس سے فلسفہ کی مخالفت واجب یا نا واجب ممکن معلوم ہوتی تھی اختیار کیے بغیر نہ چھوڑا۔ چنانچہ امام صاحب کی کتاب تحافت الفلاسفہ کے ملاحظات سے واضح ہوگا کہ انہوں نے بعض ایسے مسائل میں بھی خود اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں محض اس بنا پر مخالفت کی ہے کہ وہ مسائل گو فی نفس ہی صحیح ہیں، علی دلائل فلسفیہ سے ان کا ثبوت ناممکن ہے۔ جس شے سے اس درجہ کا سخت عناد ہو تو اس کی مذمت میں کبھی بھی نہ واجب مبالغہ ہو جانا ایسا امر ہے کہ جو یقیناً باقضائے فطرت انسانی میں کبھی نہ واقف اور نہ واجب ہر انسان کو پیش آتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب بھی کہیں کی اس کتاب میں فلسفہ اور اس کی مذمت میں حد مناسب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ میں نے حواشی میں ایسے مقامات پر گرفت کی ہے، مگر حاشا کو مجھ کو امام صاحب کی تحریر میں اور تحریر پر اس قسم کی کوئی نکتہ چینی کرنے سے ان کی شان میں کسی طرح سے سوائے ادبی کرنا اور یا ان کی تحقیق کی نسبت استخفاف کرنا یا اپنی نمود و منظور ہو۔ میں خود ان کی تصانیف کا خواہشہ چین ہوں اور ان کو اپنا مقتدا و پیشوا جانتا ہوں۔ بعض امور میں نے ان امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے، وہ اس قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ ہوتے اور ان امور پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو وہ یقیناً اپنی رائے کو بدلتے۔ اس مختصر سی تحریر کے اندر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا بے موقع ہے۔ اگر حیات مستعار باقی رہی تو انشاءاللہ سیرت الغزالی بالاستعداد علیحدہ لکھیں گے۔ ممتاز علی مترجم چیف کورٹ پنجاب، یہ وہ اپنا ایک ترجمہ بیان کر رہے تھے جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے حالات جو اس علم کے مقابلے میں، علم فلسفہ کے مقابلے میں لکھا، تو اس وقت بھی بہت بڑی بڑی پریشانیاں تھیں ہمارے لیے، جیسا کہ آج بھی ہمارے لیے بہت سی پریشانیاں ہیں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کا ہمارے ہاں آج کل رواج ہو چکا ہے کہ تصوف ایک ایسا رواج ہے جو کہ کوئی عورتوں سے تمیز کرتے ہیں، عورتوں کو گلے لگا کر دم کیے جاتے ہیں، عورتوں کو ساتھ ملا کر ڈانس کرتے ہیں، تو کوئی ایسے بزرگ ہیں جو اشارے کرتے ہیں تو بندہ تڑپنے لگتا ہے، کوئی ایسے بزرگ ہیں کہ جو دیکھنے کے قابل بھی جو اعمال ہیں ان کے، جس طریقے سے کوئی ناچ رہے ہیں، کوئی گانا ہو رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، تو یہ اس طریقے سے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ وہ بہت بڑے مقربین میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بہت بڑے ولی بنے ہوئے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شکل و صورت کے بعد جو کہ ہمیں پیمانہ دیا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کی سنت کا پیمانہ ہی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تقلید اس شخص کی جاتی ہے جو 100% سنت کے اوپر عمل کر رہا ہو، تو سنت کا عمل ہی ہمیں شیطان سے بچاتا ہے۔ باقی آج کل جتنی یہ ڈھوسلے چل رہے ہیں، جو حمزات والے، جنات والے، چلے والے، فلان، یہ وہ ایسے گندے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو ہماری صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر وہ بہت گندے اور شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے بچیں، نہ تو ان کی کوئی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے، نہ کوئی ان کا سسٹم ہوتا ہے، بس وہ پڑے رہتے ہیں مسجدوں میں۔ اکثر آپ ان کو دیکھیں گے تو بہت بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ جیسا کہ اب آج کل بہت بڑا
ظلم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ مسجد کے اندر دنیا کی بات کرتا ہے تو فرشتہ اسے آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، چپ ہو جا، خاموش ہو جا۔ اس حدیث مبارکہ کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں مختصراً۔ تو دوسری دفعہ وہ جب دنیا کی کوئی بات کرتا ہے، کچھ بھی ہو، مسجد بنی ہے صرف اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے، تلاوت قرآن پاک کے لیے، نماز کے لیے، اس وجہ سے سب سے پہلے، باقی آج کل کمرے بنے ہوئے ہیں، کمروں میں بیٹھے آپ وہاں پہ دنیا کی باتیں کریں، سارا کچھ کریں، جو گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں، خام خواہ ہنس رہے ہوتے ہیں، کھیل کود بنا رہے ہوتے ہیں، جیسے اب سارے حالات ادھر ادھر کے سیاسی حالات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو تب دوسری دفعہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے خاموش ہو جا، اے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست۔ دوسری تو پھر بھی وہ چپ نہیں ہوتا، تو وہ اسے کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن، خاموش ہو جا۔ تو تیسری دفعہ بھی اگر وہ چپ نہیں ہوتا، مطلب ہے دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے، تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن، اے مردود، اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، تو خاموش ہو جا۔ تو اتنی بڑی بڑی وعیدوں کے باوجود، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو اس چیز کے پتہ نہیں ہوتا، تو کم از کم جو مسجد والے ہیں، انتظامیہ جو ہے، ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو آگے بڑھ کے ان کو بتانا چاہیے کہ میرے بھائی، آپ یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، باوجود مسجد میں بیٹھنے کے، نیکی لے جانے کے بجائے آپ جو ہے نا، آپ اللہ کی ناراضگی لے کے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% سنت پہ، اتباع پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بنشہد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔